بادشاہ کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے مصاحبوں سمیت جنگل میں گیا تاکہ پرندوں کا شکار کر سکے، لیکن وہاں انہیں کوئی پرندہ نظر نہیں آیا۔ وہ جنگل چھوڑ کر آگے ویرانوں میں چراگاہوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی پہاڑیاں اور ندیاں بھی آئیں جن کو انہوں نے عبور کیا، لیکن انہیں کوئی پرندہ نظر نہیں آیا۔ آخر دوپہر کے وقت وہ ایک بہت بڑی چراگاہ میں پہنچے۔ یہ اتنا بڑا میدان تھا جس کی حد نظر نہیں آ رہی تھی۔ میدان کے عین درمیان میں ایک بڑا اور گھنا سایہ دار درخت کھڑا تھا۔ بادشاہ اور اس کے مصاحب بے اختیار درخت کی طرف بڑھتے چلے گئے اور درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ اگرچہ وہ بہت تھک چکے تھے، لیکن عادی شکاریوں کی طرح ان کی نگاہیں اب بھی درخت کی شاخوں میں بیٹھے کسی پرندے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک بادشاہ کی نظر ایک نیلے پرندے پر پڑی جو درخت کی سب سے نیچی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا۔ نیلے پرندے کو دیکھتے ہی بادشاہ نے اپنے ایک مصاحب کو اشارے سے حکم دیا کہ اسے شکار کرے۔ اشارہ پاتے ہی اس کا ایک مصاحب کھڑا ہوا اور گلیل سے اس نیلے پرندے کی طرف پتھر پھینکا جو نشانے پر لگا اور نیلا پرندہ بادشاہ کے سامنے آ گرا۔ بادشاہ نے نیلے پرندے کو پکڑ کر ایک مصاحب کے حوالے کیا کہ وہ اسے ذبح کر لے۔ جیسے ہی چاقو نیلے پرندے کی گردن کے قریب آیا، اچانک نیلے پرندے کے منہ سے نکلا، اے عظیم بادشاہ، مجھے مت ماریے، میں آپ کا فائدہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے مار دیں گے تو تمام عمر پچھتائیں گے۔ مجھے مار کر آپ کو کیا ملے گا؟ میں تو بہت ہی چھوٹا ہوں اور مجھے مارنے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نیلے پرندے کو انسانوں کی طرح بولتا دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ وہ نیلے پرندے کی بات سن کر بولا، اے نیلے پرندے، تم تو بول بھی سکتے ہو۔ نیلے پرندے نے جواب دیا، اے عظیم بادشاہ، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، میری گزارش کو دھیان سے سنیے گا۔ میں تو آپ کی یہاں آمد کا برسوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں تو میں آپ کو اپنے پردادا کا وہ پیغام پہنچاؤں جو وہ آپ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ میرے پردادا نے مرنے کے بعد آپ کے لیے ایک بہت بڑا ہیرا چھوڑ رکھا تھا جو آپ کے ٹخنے کے برابر ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ ہیرا آپ کے حوالے کیا جائے، اسی لیے میں عرصے سے آپ کا منتظر تھا۔ اگر میں ایسا نہ کر سکتا تو میرا ضمیر ہمیشہ مجھے ملامت کرتا رہتا۔ میں اس امانت کے بدلے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ نیلے پرندے کے منہ سے یہ کہانی سننے کے بعد بادشاہ بولا، پہلے تو میں اس بات پر حیران ہوں کہ ایک نیلا پرندہ اتنی روانی سے کیسے بول سکتا ہے، اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ میں تمہاری کہانی پر اعتبار نہ کروں کہ تمہارے پاس میری کوئی امانت بھی پڑی ہوئی ہے۔ نیلا پرندہ بولا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو مجھے کچھ اور بھی عرض کرنا ہے۔ اس ہیرے کے علاوہ میرے پردادا نے چند نصیحتیں بھی کی تھیں جو مجھے آپ تک پہنچانی تھیں تاکہ یہ حکمت کی باتیں لوگ آپ کے منہ سے سنیں اور ان پر عمل کریں تو سب کا فائدہ ہوگا۔ بادشاہ بولا، وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ اچھی بات ہے کہ حکمت کی باتیں میرے اور میرے مصاحبوں تک پہنچیں۔ نیلا پرندہ اجازت ملنے پر بولا، میرے پردادا نے جو باتیں بتائی تھیں وہ یوں تھی، نمبر 1، جو کوئی آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس پر بھروسہ نہ کریں۔ نمبر 2، کبھی کسی ایسی چیز کی واپسی کی امید نہیں کریں جو ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اور نمبر 3، جس چیز کو حاصل کرنے میں آپ ناکام ہو جائیں اس کے بارے میں دوبارہ نہیں سوچیں۔ اب بادشاہ سلامت مجھے اجازت دیں تاکہ میں وہ ہیرا آپ کو لا کر دوں جو میرے پردادا آپ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔
وہ اس درخت کی اوپری شاخوں میں نے چھپا رکھا ہے۔ شاخیں چونکہ پتلی ہیں اس لیے آپ میں سے کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ بادشاہ سلامت نے پھر زیادہ نہیں سوچا اور مصاحب کو نیلے پرندے کو آزاد کرنے کا حکم دیا، اور مصاحب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نیلے پرندے کو آزاد کر دیا۔ وہ اڑا اور شکریہ ادا کرنے کے لیے بادشاہ سلامت کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے پر پھیلائے، ان کو پھڑپڑایا اور پھر بولا، جناب اعلیٰ، مجھے انتظار کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ ادھر کچھ دیر انتظار کیجیے گا جب تک میں اڑتا ہوا درخت کی چوٹی تک پہنچ جاؤں۔ پھر وہ اڑا اور اڑتا ہوا درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ اب وہاں تک پتھر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ ایک شاخ پر جا کر مزے سے بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر بادشاہ اور مصاحب انتظار کرتے رہے کہ کب نیلا پرندہ ہیرا لے کر واپس آتا ہے، لیکن لگتا تھا کہ نیلا پرندہ اپنا وعدہ بھول چکا ہے۔ وہ تو شاخ پر بیٹھا بولتا رہا، ہیرا لانے کی بات تو بہت دور کی تھی۔ شام ہو گئی اور اندھیرا چھانے لگا تو بادشاہ نے آواز دی، اے نیلے پرندے، تمہارا وہ ہیرا کہاں ہے جو تمہارے پردادے نے میرے لیے رکھا تھا؟ اسے نیچے لے کر آؤ، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ نیلے پرندے نے بادشاہ کی بات غور سے سنی اور پھر اونچی آواز میں ہنسنے لگا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں نے جو کچھ کہا تھا اس کی معافی دیجیے گا۔ اگر آپ محل جانا چاہتے ہیں تو شوق سے چلے جائیں۔ آپ انتظار کس بات کا فرما رہے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میٹھی میٹھی باتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور جو چیز ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے اس کی واپسی کی امید نہ رکھیں، اور جس چیز کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں اس کے متعلق مت سوچیں۔ آپ عقل والے ہیں، خود سوچیں، آپ کے ٹخنے جتنا بڑا ہیرا میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اتنا بڑا تو میں خود بھی نہیں ہوں۔ میں نے تو ہیرے کی کہانی اپنی جان بچانے کے لیے کہی تھی۔ آپ نے اس پر اعتبار کیا اور مجھے آزاد کر دیا۔ اب میں آپ کے دسترس سے باہر ہوں۔ میرے الفاظ کو یاد رکھیے گا، ان چیزوں کی واپسی کی امید مت رکھیں جنہیں آپ ایک دفعہ کھو چکے ہیں۔ جناب اعلیٰ، اب محل کی طرف روانہ ہو جائیں اس سے پہلے کہ اندھیرا چھا جائے۔ انہوں نے افسردگی سے مصاحبوں کو واپس روانگی کا حکم دیا۔ نیلے پرندے نے انہیں جاتے دیکھا تو پر پڑاتا ہوا اڑ گیا۔ تو دوستوں، اگر کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔